علامہ صاحب، شان سیدنا امام حسین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ہم نے کربلا کا ذکر کیا، بہت سے پہلوؤں کا ذکر کیا، اور مختصر ہم آگے جا کر کچھ مسائل کا بھی ذکر کریں گے، لوگوں کے کردار کا بھی ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے شان سیدنا امام حسین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات یہ ہے کہ سیدنا حسین جو ہیں وہ ایک اتنے عظیم الشان اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی ابتدا سیدہ خدیجہ سے ہوتی ہے، اور سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تو کہتے ہیں وہ آ رہی ہیں خدیجہ، انہیں اللہ کا بھی سلام ہو، انہیں رسول اللہ کا بھی سلام ہو، اور ان کے لیے جنت میں موتیوں کا ایک محل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سیدہ خدیجہ کے بطن سے ہوئی جو زندہ رہی۔ انہی کے بطن سے سیدہ فاطمہ پیدا ہوئی، وہ فاطمہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، ماتھے کے اوپر بوسہ دیتے ہیں، اور جہاں پہ خود بیٹھتے ہیں وہ نشست سیدہ فاطمہ کے لیے خالی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ کے نکاح کے لیے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انتخاب پڑتی ہے تو سیدنا علی کے اوپر پڑتی ہے، کہ سیدنا علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں محدثین مورخین لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت، ان کی کفالت، ان کی پال پوسنے میں اتنا بڑا کردار ادا کیا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی سے بچپن میں جدا ہو جایا کرتے تو سیدنا علی ایسے تڑپا کرتے تھے جس طرح اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کو کھو کے تڑپتا ہے۔ اس سیدنا علی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں، اور محبت کا عالم یہ ہے کہ آسمان سے وحی آ رہی ہے کہ جو داخل ہو اسے جنت کی بشارت ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آئے اسے جنت کی بشارت ہو، حضرت ابو بکر داخل ہوتے ہیں۔ پھر وحی آتی ہے جو آئے اسے جنت کی بشارت دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آئے اسے جنت کی بشارت دو، حضرت عمر آتے ہیں۔ پھر وحی آتی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ جو آئے اسے جنت کی بشارت دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو آئے اسے جنت کی بشارت ہو، اور ہاتھوں کو اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ اب تو علی کو بھیج، اے اللہ اب تو علی کو بھیج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت فرمانے والے اپنی بیٹی کا رشتہ اور ہاتھ سیدنا علی کے ہاتھ میں تھماتے ہیں۔ یہاں سے یہ گھرانے کی ابتدا جن کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہوتی ہے۔ پہلا بیٹا سیدہ فاطمہ کے آنگن میں ایک پھول کھلتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں بچے کو، رسول اللہ سیدنا علی سے پوچھتے ہیں کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی جنگجو ہیں، کہتے ہیں حرب نام رکھا ہے، جنگ نام رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بل حسن، اس کا نام آج کے بعد حسن ہوگا۔ دوسرا پھول کھلتا ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، حضرت علی سے پوچھتے ہیں کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں حرب، رسول اللہ کہتے ہیں بل حسین، اس کا نام میں حسین رکھتا ہوں۔ اور حسن و حسین یہ دو نام تھے جو عرب سے مخفی اور پوشیدہ رکھے گئے، جس طرح اللہ رب العزت نے سیدنا یحییٰ کا نام آسمان سے نازل کیا، اسی طرح حسن اور حسین کا نام بھی آسمان سے نازل کیا۔ اللہ رب العزت رسول اللہ نام رکھ رہے ہیں۔ پہلی خوراک ان دونوں شہزادوں نے جو اس دنیا میں آنے کے بعد کھائی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جس کو ہم گٹی عام معنوں میں کہتے ہیں، یہاں پہ بھی گٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بھی۔ تو پہلی خوراک ان دونوں کے منہ میں یہ گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، یہ سرخ رنگ کی قمیضیں پہن کے آ رہے ہیں، تو رسول اللہ دوران خطبہ ممبر سے اترتے ہیں۔ آپ بتائیں آج کوئی خطیب ممبر سے دوران خطبہ اترے تو لوگ کیا کہیں؟ رسول اللہ دوبارہ چڑھتے ہیں ممبر پہ اور کہتے ہیں بے شک اللہ کا فرمان سچا ہے، مال اور اولاد ایسے ایسے، اور پھر کہتے ہیں کہ میں خطبہ دے رہا تھا، حسن و حسین لڑکھڑا گئے، لوگوں میں سے گزرتے ہوئے بچہ لڑکھڑا سکتا ہے، تو میری طبیعت میں اضطراب پیدا ہو گیا اور میں تیزی سے آگے بڑھا اور ان کو تھام لیا۔ وہ حسن اور حسین جن کے لڑکھڑانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے تھام لیں ان شہزادوں کو، اور ان میں سے ایک شہزادے کو زمین پہ لڑکھڑانا نہیں، تڑپا کر شہید کر دیا جائے، سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، تو یہ ان فاسقوں ظالموں کو سوچنے کا اور عبرت کا مقام ہے۔ اور یہ دو شہزادے ایسے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کاندھوں کے اوپر سوار کروایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر نے ایک دن دیکھ لیا تو کہا کتنی عمدہ سواری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوار کی طرف بھی تو توجہ کرو کہ کتنا عمدہ سوار ہے. یہی وہ بچے ہیں کہ جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر پہ، جیسے بچوں کو ہم اپنے کمر کے اوپر جھولے دیتے ہیں، رسول اللہ نے بعین اسی طرح جھولے دیے. اور عرب آج بھی رسول اللہ کی اس سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں، اور مسلمان گھرانے اس سنت کو بھی زندہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر کے کہ میں دوڑ رہا ہوں، ان دو بچوں کے پیچھے دوڑا کرتے تھے. اور یہ بچے آگے آگے دوڑتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ظاہر کرتے تھے میری رفتار تم سے کم ہے، تو بچے خوشی سے کہکہے لگاتے تھے. بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے سے لگاتے، ان کو چومتے 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 ایک لمحہ ایسا بھی آیا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگنا شروع کر دیا. تو صحابہ نے کہا یہ اللہ کے رسول محبت کے بہت سے انداز دیکھے ہیں، چومنا دیکھا، گلے لگانا دیکھا، لیکن یہ سونگنا کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں اس لیے سونگتا ہوں کہ اس دنیا میں جنت کے 2 پھول ہیں، مجھے ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا یہ میرا بیٹا حسن جو ہے سردار ہے، یہ عنقریب مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دے گا. اور سیدنا حسن نے پھر سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر کے امت کے 2 عظیم گروہوں کے مابین صلح کروا دی.